دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام اسلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے دلوں کو اسلام کی روشنی کے، اسلام کے نور سے منور فرمائے، اسلام کی روشنی اللہ کی رحمت سے ساری دنیا میں پھیل جائے، یہی ہماری دعائیں ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک شامل آپ نے رہنا ہے۔ ہم 3 سیگمنٹس کے ساتھ اپنا پروگرام لے کے چلتے ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں، اور اس کے بعد کسی ایک مخصوص موضوع پر کچھ مدنی پھول، کچھ سبق حاصل کرتے ہیں، اور پھر پروگرام کے اختتام پر رمضان کے حوالے سے بڑی ہی پیاری باتیں ہم سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آج ایک درود پاک کی فضیلت پر بڑی خوبصورت حدیث پاک سننی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عام دنوں میں بھی درود پاک پڑھنا بڑی برکت کا باعث ہے، مگر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا، سبحان اللہ، اس دن تو خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ تو جب شب جمعہ اور جمعہ کا دن آیا کرے، ناظرین کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں جس موضوع کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ کام، وہ گناہ یا وہ بری باتیں جس کے کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، ہمارے نیک اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے 2 اعمال کے بارے میں سنا تھا۔ ایک سب سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا ایمان ہی برباد ہو جائے، اس کی ساری نیکیاں، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی نصیب فرمائے۔ دوسرا عمل جو ہم نے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی تھی، وہ ایک بہت برا اور گناہ کا کام ہے، اور وہ ہے حسد۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ حدیث بھی اب نے سنی تھی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج ایک اور عمل سننا ہے، اور وہ عمل ہے احسان جتانا۔ بدقسمتی سے اول تو احسان کرنے والے تھوڑے ہیں، اگر کسی پر احسان کر بھی دیں تو اب مردود شیطان ہم سے وہ کام کروا لیتا ہے، وہ غلطی کرواتا ہے کہ احسان لوگ جتاتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث بھی سنانی ہے اور قرآن کی آیت بھی سنانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، یعنی احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کر دو۔ غور کیجئے نا ناظرین، اگر بندہ صدقہ و خیرات کرے اور پھر اس میں جتائے بھی، احسان بھی جتائے، تکلیف پہنچائے، تو صدقے بھی باطل ہو جاتے ہیں۔ صدقہ دیا بھی، خرچ کیا بھی اور ضائع بھی کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل سے محفوظ رکھے۔ احسان جتانا اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناپسندیدہ ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، احسان جتانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ غور کیجئے ناظرین، اگر توبہ نہ کی، اللہ ناراض ہوا تو کہیں یہ برائی ہمیں مروا نہ دے۔ کس بات کا احسان جتاتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہی توفیق دی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے نا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج کوئی کسی کی شادی کروا دے، کسی غریب کو گھر بنوا دے، کسی کو حج یا عمرہ کروا دے، کسی کو قرضہ دے دے، کسی کو نوکری لگوا دے، تو اب ساری زندگی اسے یاد دلاتا ہے، ہاں بھائی یاد ہے نا تمہارے بچوں کی شادی کروائی تھی، بھول تو نہیں گئے، نوکری میں نے دلائی تھی، یاد ہے نا وہ دن جب قرضہ لینے آئے تھے۔ آپ سوچئے اس غریب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ ایک بار مدد تو کیا لے لی، اب یہ بار بار مجھ پر احسان جتاتا ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔ مجھ پر اور آپ پر رب کے کتنے احسان ہیں، کیا ہمیں ان احسانوں پر کچھ شرمندہ کیا جاتا ہے؟
رب کریم تو عنایتوں پر عنایتیں کیے جا رہا ہے، مگر ہم بندوں پر کوئی ایک مہربانی کر دے اس کے بعد کیوں جتاتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کا کیا شاندار انداز ہوا کرتا، وہ تو بتاتے بھی نہیں تھے کہ نیکی کرنے والا کون ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، صدقہ دیں مگر اللہ کے لیے دیں، بتائیں نا کسی کو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتی نا تو اپنے غلام سے کہتی کہ دیکھو جس فقیر کو دینا، اگر وہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا۔ اب وہ غلام جاتا صدقہ دیتا تو فقیر اگر کوئی دعا بھی دیتا نا، وہ خادم آ کر کہتا کہ آپ نے جو صدقہ دیا تھا اس صدقے کے بدلے اس غریب نے یہ دعائیں کی ہیں۔ ہماری امہات المومنین، ہماری امی حضور ہاتھ اٹھاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ جو اس نے میرے لیے دعائیں کی ہیں یہ دعائیں اس کے لیے بھی ہیں، یعنی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا، یعنی کسی بھلائی کی بھی امید نہ رکھیں۔ بعض اوقات انسان احسان تو نہیں جتاتا مگر بیک آف دا مائنڈ یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار میں نے نوکری دلائی ہے، کبھی مجھے دعوت تو کھلائے، کبھی مجھے عزت سے تو بات کرے، احسان مند تو ہو جائے، میں نے اگر حج کروایا یا عمرے پہ بھیجا تو اب ہر چکر میں میرے لیے دعا تو کرے، میرے نام کا عمرہ تو کرے۔ ارے اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ جانتا ہے آپ نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کا اجر رب دے گا نا۔ بندوں سے امید نہ رکھیں اور احسان تو بالکل نہ جتائیں۔ تو آج ہم نے یہ تیسرا عمل سنا کہ جس کے کرنے سے ہماری مشکل سے کی ہوئی، محنت سے کی ہوئی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اب ایک اور عمل کی طرف چلتے ہیں جو بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے ناظرین، وہ عمل ہے ریاکاری، دکھلاوا، انگریزی میں کہتے ہیں آسٹنٹیشن۔ یہ وہ برائی ہے جو آج ایسا لگتا ہے ہر چھوٹے بڑے میں گھر کرتی جا رہی ہے۔ پہلے تو کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ایسا لگتا ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ہر بات لوگوں کو بتانی ہے، ہر عمل لوگوں کو بتانا ہے، اور بلکہ کرنا بھی لوگوں کے لیے ہے۔ آپ خود سوچئے اجر کس سے ملنا ہے؟ اللہ سے ملنا ہے نا۔ ہم لوگوں کے لیے کیوں نیکی کریں؟ انہیں دکھانے کے لیے کیوں نیکی کریں؟ ان سے واہ واہ کی کیوں امید ہوتی ہے؟ یہ اتنا سخت برا کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ 12ویں پارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آئیے تلاوت قرآن اور ترجمہ کنز الایمان سنتے ہیں۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ، اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود یعنی برباد ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ ناظرین آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کس طرح جھنجھوڑ رہا ہے ان لوگوں کو، کس طرح ہمیں ڈرایا جا رہا ہے جو دنیا کے نام کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ریاکاروں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک شاعر نے کمال کی بات لکھی، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ ایک تو نیکیاں ہوتی نہیں، کر لیں تو چھپا نہیں پاتے، بتانے کا شوق ہے، جتانے کا شوق ہے، نہ کیجیے ایسا۔ اخلاص کی ڈیفینیشن آپ جانتے ہیں، یاد رکھیے گا، ریاکاری کا جو عمل ہے، ریاکاری تو حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر اس کے جو اپوزٹ اچھا کام ہے وہ اخلاص ہے۔ اور اخلاص کی ڈیفینیشن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ یہ ایک تعریف ہے اخلاص کی۔ غور کیجئے ناظرین، میں اور آپ چاہتے ہیں میرے اور آپ کی خطائیں کسی کو پتہ چل جائیں، ہمارے گناہ پتہ چل جائیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی خطائیں نہ پتہ چلیں۔ تو ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں؟ کسی بھی بہانے بتانے کا شوق ہوتا ہے، چونکہ ہماری بہت ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو اب کسی سے ملاقات ہوتی ہے نا ناظرین، 10 منٹ کی ملاقات ہو، 10 منٹ کے اندر بندہ ساری زندگی کی گویا نیکیاں گنوانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس جناب اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، الحمدللہ ہر سال عمرے پر بھی حاضری ہو جاتی ہے،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، میں درود پاک بھی بہت کثرت سے پڑھتا ہوں، فلاں غریبوں کی شادیاں بھی میں نے کرائی ہیں، ہمارے محلے میں مسجد بنانے کا شرف بھی ملا ہے، میں رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، بس جناب اللہ کا بڑا کرم ہے، تہجد بھی مل جاتی ہے۔ اب ان جناب سے کوئی پوچھے کہ کس نے آپ کو کہا یہ ساری نیکیاں بتانے کا؟ شاید آج بہت سارے ناظرین کے لیے بات نئی ہو، مگر سچے دل سے آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے، ہمیں کیوں شوق ہوتا ہے ہم لوگوں کو نیکیاں بتائیں؟ کیا اسی طرح اپنے گناہ بتاتے ہیں، اپنی خطائیں بتاتے ہیں؟ ہمیں 10 15 20 سال پرانی نیکی یاد ہوتی ہے، مگر ہم سے کوئی ایک خطا ہو جائے، روزانہ خطائیں کرتے ہیں، کیا ہمیں وہ یاد ہوتی ہے؟ کل گناہ کیا وہ بھول گئے، 10 سال پرانی نیکی یاد رکھی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو حکایت سنانا چاہتا ہوں۔ منقول ہے کہ 2 شخص کہیں ٹرین میں جا رہے تھے، آپس میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص نے دوسرے سے سلام کیا، دوسرے نے جواب دیا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حاجی شفیق ہے۔ جواب دینے والے سے پوچھا گیا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام نمازی رفیق ہے۔ تو حاجی شفیق صاحب حیران ہو گئے کہ یہ نمازی رفیق یہ کیسا نام ہے؟ تو رفیق صاحب نے کہا کہ حضور یہ بتائیں آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو حاجی شفیق صاحب نے کہا میں نے زندگی میں 1 حج کیا ہے۔ تو رفیق صاحب نے بڑی گہری بات کی کہ حضور آپ نے زندگی میں 1 حج کیا تو آپ حاجی شفیق ہو گئے، میں روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، میں بھی تو نمازی رفیق بن سکتا ہوں۔ اب بات ہے بڑی باریک، خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں وہ ریاکاری کرتے ہیں، لیکن جو یہ کر رہا ہے اپنے آپ سے ایک بار تو پوچھ لینا کہ میں کیوں چاہتا ہوں لوگوں کو پتا چلے میں حاجی ہوں؟ اللہ کے لیے عبادت کی ہے، رب جانے میں جانوں۔ کاش یہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو۔ ایک روایت سنیے گا، بات اور تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گی۔ نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو ایک مہر بند صحیفہ، یوں سمجھیے رجسٹر جو ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا انہیں قبول کر لو اور انہیں چھوڑ دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رب عز و جل تیری عزت کی قسم، ہم ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، اس بندے کے یہ اچھے اعمال ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم درست کہتے ہو مگر یہ میرے غیر کے لیے ہیں، آج میں صرف وہی اعمال قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں میں ذرا واہ واہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہوں، اگر یہ نیت ہے تو کہیں یہ اعمال سارے برباد نہ ہو جائیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابی زکریا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس نے اپنے عمل میں ریاکاری کی اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ میں نے پہلے پروگرام میں ایک مثال دی تھی کہ ایک بندہ 15-17 سال تک رقم جمع کرتا رہے اور آخر میں جب اس باکس کو کھولے اور دیمک کی وجہ سے پتا چلے کہ ساری کمائی برباد ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے، اور روایتوں کا مضمون ہے کہ ریاکار سے یہ کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے عمل کا ثواب اس سے لے لو جس کے لیے یہ عمل کیے تھے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ تم نے یہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیے تھے، جاؤ جا کر ان سے یہ اجر لے لو، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور یہ بات ایک اور حدیث سننے کے ساتھ اور واضح ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا حساب لیا جائے گا۔ شہید کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں نا ناظرین، شہید وہ ہے جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالی اس شہید کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، بتائے گا، تو وہ شہید اقرار کرے گا کہ ہاں مولا تو نے یہ ساری نعمتیں مجھے دی ہیں۔ ارشاد ہوگا بتا اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مالک میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ سوچئے ناظرین، شہید جہنم میں، کیونکہ یہ جہاد، یہ لڑنا یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو قاری ہوگا، قرآن سیکھنے سکھانے والا ہوگا، ارشاد ہوگا نعمتوں کے مقابلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے علم دین سیکھا، قرآن سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے قاری کہا جائے، تجھے دیندار کہا جائے، وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اے فرشتوں اسے بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ ناظرین خدا را سمجھیے اس بات کو، یہ بات بہت باریک ہے۔ ایک طرف تو ہم سے نیکی مشکل سے ہوتی ہے، یہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے نا انہو لکم عدو مبین، اوپن اینیمی ہے، وہ بڑا بکار ہے۔ اول تو پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا، نیکی ہو جائے تو اب چاہتا ہے برباد ہو جائے،
اس نے جو بڑی محنت سے نیکی کمائی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. ہمارے اسلاف اس بات کو بڑی باریکی سے سمجھتے تھے. یہ جو ریاکاری ہے نا، اس کو شرک اصغر اس لیے کہا گیا کہ بڑا باریک طریقے سے دلوں میں آ جاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، رات ہو گئی، کہیں آرام کیا، پورا قافلہ تھا. دونوں باپ بیٹے تہجد کے لیے اٹھے، نماز تہجد ادا کی. اب جو بزرگ تھے ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان یہ قافلے والے کیسے لوگ ہیں، سارے سو رہے ہیں. تو ان بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. نیکی کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا نہیں. ناظرین، یہ عمل ہمیں نہیں کرنا. ہم سے اگر کوئی نیکی ہو بھی جائے تو یہی مائنڈ سیٹ ہو کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے. کیوں لوگوں کو بتائیں؟ میں جانوں، میرا رب جانے. آج لوگ وہ عبادتیں جو چھپ کے کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ تہجد پڑھنا ہے، واقعی وہ سب کے سامنے بندہ نہیں پڑھتا، عموماً گھر میں پڑھتا ہے، لیکن کیوں اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں بتا دوں کہ میں نے تہجد پڑھی ہے اور لوگ کہیں ماشاء اللہ تہجد گزار بھی ہے. سوچیے آپ، بہت سارے لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ دل میں خیال کیوں آتا ہے کہ میرے نام کا اعلان ہونا چاہیے. جناب میرے نام سے لوگوں کو بتایا جائے کہ ماں بدولت نے اتنا خرچ کیا ہے. اپنی تصویریں اپنے اخبار میں، کئی جگہوں پر لوگ سوشل میڈیا پہ تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ میں اتنا چندہ، یہ چیک یا یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، مگر اپنے دل سے خود ہی پوچھ لیجئے. اگر اس میں اچھی نیت ہے، ہاں اس میں اچھی نیت یہ ضرور ہو سکتی ہے، اللہ نصیب کرے کہ میرے اس نیک عمل کو دیکھ کر اور لوگ بھی نیکی کریں، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ایک سوال کروں ناظرین، اپنے آپ سے جواب ضرور لیجئے گا. میرے پاس، آپ اپنے بارے میں سوچ لیں، ایسے کتنے نیک عمل ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے، بس اور کسی کو نہ پتا ہو؟ غور کیجئے. اگر ایسے اعمال کم ہیں نا، اس میں اضافہ کیجئے، عادت بنائیے. کسی کو کیوں بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ جب اللہ نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں تو میں نیکیوں کا اظہار کرنے میں کیوں کوشش کرتا ہوں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اگلے اس عمل کی طرف جاؤں کہ جس عمل کی وجہ سے اعمال اور نیکیاں برباد ہوتی ہیں، یہ ریاکاری کا جو بارے میں ہم نے سنا ہے، اس میں شیطان ہے نا. اس وقت بھی آپ کے دل میں ہو سکتا ہے خیال آ رہا ہو، یار یہ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، فلاں آدمی ہے نا، لگتا ہے وہ بڑا ریاکار ہے، وہ دکھلاوا کرتا ہے، اعلان بھی کرواتا ہے مسجد میں، سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی لگاتا ہے. یہ بھی شیطان کا بڑا عجیب وار ہے کہ جب بھی اس طرح کے ہم بیان کرتے ہیں تو ہم کسی اور کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں وہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے. نہیں، میرے اور آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. خدا را یہ نہ کیجئے گا، ایک اور گناہ ہے یہ، بدگمانی، کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ ریاکاری اور دکھاوا کر رہا ہے. یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. مجھے اور آپ کو صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں جو یہ کرتا ہوں کہیں یہ دکھلاوا تو نہیں، کہیں یہ ریاکاری تو نہیں. صرف یہ طے کر لیجئے کہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں یہ پیوریفیکیشن لے آئیں کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اللہ کرے یہ نصیب ہو جائے، پھر انشاءاللہ دیکھیں اعمال کی کیسی برکتیں آپ کو ملتی ہیں. آئیے اب آج کے پروگرام کا تیسرا عمل، تیسری وہ برائی جس کو کرنے سے انسان اپنے اعمال برباد کر سکتا ہے، وہ سنتے ہیں. ناظرین، وہ آج کے پروگرام میں جو تیسرا عمل ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے نماز نہ پڑھنا. جی، نماز ہم پر سب سے پہلا فرض ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کتنا برا ہے، آئیے سنتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے. ناظرین ذرا غور کیجئے، نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے. ماہ رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے روزے آگے بڑھتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان میں بھی نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخری عشرے میں کچھ واپس آ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، نمازی کہاں جاتے ہیں؟ ہم مسلمان تو باقی رہتے ہیں نا، ہمارا ایمان تو ہمارے پاس ہی ہوتا ہے نا. مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے. ہم جس طرح رمضان کے ختم ہوتے ہی مسجدوں سے چلے جاتے ہیں، آپ خود سوچئے کہیں یہ اس طرح کا میسج تو کنوے نہیں ہو رہا کہ شیطان بند تھا تو ہم مسجد میں تھے، شیطان کے آزاد ہوتے ہی اللہ سے دور ہو گئے، گویا شیطان کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے. یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے، یہ انداز اچھا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑنے کی نحوست سے جو بڑی مشکل سے نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری برباد ہو جائیں.
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز عصر چھوڑ دے اس کے عمل ضبط ہو گئے. نماز عصر کا تو اور زیادہ احتیاط ہے، مگر آج بہت سو کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے. ایک نماز بھی قضا نہ ہو، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. آج پکی سچی نیت کر لیجئے کہ جس طرح اللہ کے کرم سے ماہ رمضان میں نمازوں کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ سارا سال نمازیں پڑھیں گے. یہ رمضان تو ہماری پریکٹس کروانے آیا ہے کہ جس طرح رمضان میں 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اب سارا سال رمضان کے علاوہ بھی نمازیں ہم پڑھیں گے. امید ہے آپ نے بھی نیت کر لی ہوگی. اب ایک اور حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے اپنے پروگرام کے آخر میں کہ دافع رنج و ملال، صاحب جود و روال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. ایک ہی حدیث میں 6 وہ اعمال بتائے کہ 6 وہ چیزیں ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. نمبر 1 مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگنا. کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایسا نہ کیجیے. نمبر 2 قساوت قلبی یعنی دل کی سختی. نمبر 3 دنیا کی محبت. نمبر 4 حیا کی کمی. نمبر 5 لمبی امید. اور نمبر 6 حد سے زیادہ ظلم کرنا. یہ وہ 6 کام ہیں کہ جو اعمال برباد کرتے ہیں. خدا را ان چیزوں سے بچیے. آج لوگوں کے عیوب کی تلاش کتنوں کو ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی اور عیب نہ ڈھونڈو. روایتوں کا مضمون ہے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کے عیب اچھالتا ہے، اس کے بھی عیب کھول دیے جاتے ہیں. جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ کریم اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے. مگر آج تو انتظار میں ہوتے ہیں بس پتہ چل جائے کوئی غلطی، اس بندے کا کوئی اسکینڈل پتہ چل جائے بس فوراً میسج کریں گے، فوراً بتائیں گے لوگوں کو. نہ کریں ایسا. اگر پتہ چل بھی جائے کسی مسلمان کا عیب، ہمارا کام اسے چھپانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے عیب کھول دیے جائیں. ہم کس کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ کیا ہماری غلطیاں نہیں ہیں؟ ہم کیا غلطیوں سے مبرہ ہیں جو ہم کسی کی غلطیوں کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں. اور آپ نے سنا کہ لوگوں کے عیبوں کی جو ٹو میں لگے رہتے ہیں ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے ناظرین، 2 طرح کی بیز ہوتی ہے نا، مکھیاں ہوتی ہیں. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، ایک گھریلو مکھی ہوتی ہے جس کو ہنی بی کہتے ہیں اور دوسری کو ہاؤس فلائی کہتے ہیں. جو گھریلو مکھی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے. شہد کی مکھی پھولوں پہ جا کر بیٹھتی ہے. بننا ہے تو شہد کی مکھی بنیے نا. لوگوں میں بہت ساری خوبیاں ہیں، جا کے خوبیوں کو تلاش کیجئے نا. ہر طرح کی خوبی کو چھوڑ کر کسی بھی بندے میں غلطی تلاش کرنی ہے، عیب ہی ڈھونڈنا ہے. کچھ لوگوں کا کام ہی ہے کہ بس جناب اس کی کوئی غلطی تلاش کرو. ارے اتنی ساری خوبیاں بھی تو ہیں. تو اگر آپ لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنے والے ہوں گے نا، حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں گے، آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے. وہ بندہ کسی کو اچھا نہیں لگتا جو طنز کرتا ہے، بات بات پہ غلطیاں نکالتا ہے. آپ اکیلے ہو جائیں گے، آپ تنہا ہو جائیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، اور پھر یہ گناہ بھی ہے اور اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں. ہر دل عزیز رہیے، خوش رہیے، لوگوں کو بھی خوش کرتے رہیے، ان کی خوبیوں پر تعریف کرتے رہیے. عیبوں سے کون پاک ہے؟ ہم انسان ہیں اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے. تو بہرحال آج کے اس پروگرام میں جو میں نے میسج دینا تھا چند ہی باتیں بیان کر سکا، ورنہ باقاعدہ ایک پوری کتاب ہے. اگر آپ اس کو پرچیز کر لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں، نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے. یہ بہت شاندار بک ہے، اس کو حاصل کریں. اور اس میں وہ اعمال لکھے ہیں، بہت سارے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں. بہت قیمتی شے ہے. ہمارے اعمال بڑی محنت سے میں نے اور آپ نے کمائے ہیں، کیسے ضائع کر دوں؟ جس طرح اپنے مال کی میں اور آپ فکر کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کی فکر کیجیے. امید ہے ان دونوں پروگرامز میں ہم نے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اعمال کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام اسلام کی روشنی میں ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ بہار رمضان کا. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ بہار رمضان کی طرف. نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام. ناظرین، بہار رمضان سیگمنٹ میں پہلے پروگرام میں ہم نے کچھ فضائل رمضان سنے تھے. ماہ رمضان کی کیا بات ہے، جتنے فضائل بیان کرتے چلے جائیں ہمارا وقت تو ختم ہو سکتا ہے، فضائل رمضان کا احاطہ نہیں ہو سکتا. بے شمار احادیث فضائل رمضان میں ملتی ہیں. کیا خوبصورت حدیث ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے، ہم کچھ پریپریشن کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. ماہ رمضان کی تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی شاندار ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعب الایمان کی یہ حدیث ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک
رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ پورا سال رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو، اے رمضان کے عبادت گزاروں تمہیں مبارک ہو۔ اس مہینے کو خوب عبادت میں گزارنا ہے، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ مہینہ ہماری گویا مغفرت کروانے آیا ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ذرا غور کیجئے گا، فرام دا اسٹارٹ آف رمضان برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے۔ جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ 29ویں شب بھی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور فرمایا جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک ہی حدیث میں کتنے انعام ہیں۔ پہلی رات الگ فضیلت، روزانہ 10 لاکھ کی الگ فضیلت کہ روزانہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ دعا کریں، آنسو بہائیں کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے گئے، آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے۔ اور رمضان کی آخری رات یعنی عید کی رات، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ اے کاش میں اور آپ مزدوری پوری کرنے والے بن جائیں اور چاند رات کو مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ تو خدا را یہ مہینہ عبادت میں گزاریے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، خوب اس میں عبادت کرنی ہے، ہمت کیجیے۔ انشاءاللہ ہے نا، باقی پورا سال ہے نا آرام کرنے کے لیے، یہ آرام کرنے، فقط کھانے پینے، انجوائے کرنے، گھومنے پھرنے کے لیے مہینہ نہیں آیا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ نے کس دعا پر آمین کہا؟ ارشاد فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص ماہ رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین، دعا پر آمین کہنے والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب دعا تو قبول ہونی ہے۔ اب میں اور آپ سوچ لیں کہ ماہ رمضان میں we have to take مغفرت فرم اللہ سبحانہ و تعالی، ہمیں اللہ کی رحمت سے مغفرت حاصل کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی تو کرنی ہے نا۔ رمضان میں بھی اگر گناہ ہوں گے، رمضان میں بھی خطائیں ہوں گی، رمضان میں بھی غفلت ہوگی، ایسا نہ کیجیے۔ ہمیں نہیں معلوم، کیا معلوم کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا کہیں آخری رمضان نہ ہو۔ آپ کے اور ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں لوگ تھے نا، ہمارے کئی ساتھی ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں، کیا معلوم یہ رمضان ہماری زندگی کا بھی آخری رمضان ہو۔ تو خدا را اس نعمت کی قدر کیجیے، اس کو غنیمت جانیے، اور خوب عبادت، اللہ کو راضی کرنے والے کام، صدقہ و خیرات، نمازیں، تلاوت، سبحان اللہ۔ اب خاص طور پہ جب رمضان میں جمعہ کا دن آئے نا ناظرین، وہ مور اسپیشل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ہر گھڑی ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اب سوچئے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں، ہمارا افطار کے وقت کیا معمول ہوتا ہے کہ فلاں کھانا آیا نہیں، فلاں شربت آیا کہ نہیں۔ یہ مغفرت کی گھڑیاں ہیں۔ ہو سکے تو افطار کے وقت آنسو ہوں، التجائیں ہوں کہ یا اللہ آج جو 10 لاکھ بخشے جائیں گے ان میں میرا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، میرے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے۔ اور فرائیڈے والے دن تو بالخصوص عبادت میں گزاریے کہ ایوری مومنٹ، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے۔ ماہ رمضان یہ رحمتوں کی کان ہے،
اللہ ہم سب پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ اگلے پروگرام اسلام کی روشنی میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے